زبان، انسان کے منہ کے اندر جو یہ زبان ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہ زبان ایسی چیز ہے جو یا تو انسان کو عزت دلاتی ہے یا تو ذلیل اور رسوا کروا ڈالتی ہے۔ یعنی اس کے صحیح استعمال سے انسان سرخرو اور سر بلند ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا مس کرنے پر یہی زبان انسان کو انتہائی ذلت اور رسوائی کا سامنا کروا دیتی ہے۔ اسی لیے کرنے والوں نے کہا ہے کہ یہی زبان مٹھائی بھی کھلاتی ہے اور یہی زبان پٹائی بھی کھلاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری کہاوت یہ بھی ہے کہ یہی زبان انڈا بھی کھلاتی ہے اور یہی زبان ڈنڈا بھی کھلاتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عربی کا مقولہ ہے ان من البیان لسحرا، کہ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، جو بولی نکلتی ہے، وہ جادو کے مانند ہوا کرتی ہے، جادو کے مانند ہوا کرتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ، اس کا شعور، اس کی تمیز، اس کی کیپیسٹی، اس کی ڈسپلین اس انسان کے اندر موجود ہو۔ کس محفل میں، کس مجلس میں، کس کے پاس کیسے بات کرنی ہے، وہ سب کے اندر یہ ہنر، یہ سلیقہ، یہ شعور، یہ ڈسپلین، یہ کیپیسٹی نہیں ہوا کرتی۔ ناز ہے طاقت گفتار پر انسان کو، ناز ہے طاقت گفتار پر انسان کو، بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں نادان کو، بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں نادان کو۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم بڑے بڑوں سے بات کر لیتے ہیں، بڑے بڑوں سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، یعنی گفتگو کر لیتے ہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں لگتا، کسی کی کوئی پرواہ مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑوں پر کتے بھی بھونک لیتے ہیں، گائے بکری بھی سینگ بڑے بڑوں کو دکھا دیتی ہے، مکھی مچھر بھی بڑے بڑوں کو کاٹ لیتی ہے، اور کاٹنے والی مکھی جو بھی ہے، تمام مکھیاں بڑے چھوٹوں کو نہیں دیکھتی، وہ کاٹ لیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے بڑوں کے سامنے بات کر لینا، ان سے ہم کلام ہو جانا، ان سے گفتگو کر لینا، گپ شپ کر لینا، یہ ان کے بڑکپن کی اور طلاقت لسانی، سلاست لسانی کی دلیل ہے، یا گفتار، اچھے گفتار کے مالک کہلانے کے قابل ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بات کرنے والا جہاں من ہوتا ہے وہ بول لیتا ہے، لیکن سچ یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ اس کی بات سے کئی لوگوں کے دل کوڑتے ہیں، دکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، من میں اس کو ایک جلن سی ہوتی ہے، سننے والوں کو عجیب، گراں اور گھٹیا سی لگتی ہے۔ تو اس لیے کہنا ہے کہ زبان کے استعمال کا طریقہ اور تمیز اور شعور، کیپیسٹی، ڈسپلین، یہ ہونا بے حد اور سخت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تھا کہ اے میرے صحابی، ایسے پکڑ کر کے، کہ یہ زبان جو ہے پکڑ کر کے، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اسی کی وجہ سے انسان ذلیل بھی ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان سرخرو اور سربلند بھی ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان باعزت ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑا عہدہ اور منصب پا لیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو انسان ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، اگر وہ مسلمان بننا چاہتا ہے، ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک بار وہ زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کسی کے سامنے پوجا نہیں کیا جا سکتا، کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا جا سکتا، کسی سے اپنی مراد، اپنے دل کی بات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ میں اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اتنا کہتے ہی دل کے یقین کے ساتھ، اتنا کہتے ہی بس وہ مسلمان ہو گیا۔ ابھی 1 منٹ پہلے، آدھا منٹ پہلے یہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، اب یہ مسلمان ہو گیا۔ اور اس سے زیادہ سخت زبان کے بارے میں جو کہا گیا وہ یہ کہ ایک انسان کلمہ تک نہیں، اس کے یعنی ایمان سے نکلنے کا کوئی کلمہ نہیں، صرف اتنا کہتے کہ میں مسلم دھرم کا انکار کرتا ہوں، مجھے اسلام دھرم میں رہنا گوارا نہیں، اتنا اسلام دھرم میں رہنا مجھے گوارا نہیں، صرف اتنا کہا، وہ ایمان سے خارج ہو گیا، ایمان سے باہر ہو گیا، اب وہ مسلمان نہیں۔ اگر دل کے یقین کے ساتھ کہا تب، کسی نے زبردستی بلوایا ہو یا کسی موقع کے لحاظ سے بولا گیا ہو، دل کے اندر نہیں ہو، جیسا کبھی میں نے بولا، تو اس سے کسی طرح کی کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ دل کی گہرائی کے ساتھ بولنا، دل میں لے کر کے بولنا۔ ایک دوسری بات جو عام طور سے ہر ایک سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ابھی ادھر ایک جانب ایک لڑکی ہے، ایک جانب ایک لڑکا ہے، دونوں جانب 2 لڑکے لڑکی ہیں، 2 لڑکے لڑکی ہیں، تو یہ بھی غیر محرم ہے، یعنی اس لڑکے کی یہ لڑکی کوئی نہیں ہے، اور یہ لڑکا اس لڑکی کا کوئی نہیں ہے رشتے میں، لیکن اچانک بات بن گئی کہ ان دونوں کا نکاح کرا دیا جائے، یا دونوں راضی ہو گئے اچانک کہ ہم لوگ نکاح کریں گے، ہم لوگ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو غور سے سنیے گا، جو ہی ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہاں اگر 2 لوگ صرف موجود ہیں اور کہہ دیا کہ آج سے یہ میری بیوی ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ آج سے یہ میرا شوہر ہے، بس اتنا کہتے ہی اب وہ غیر محرم نہیں رہا، چاہے کاغذ پتر رہے یا نہ رہے، لکھا پڑھی ہو یا نہ ہو، چاہے انگوٹھا یا دستخط کچھ لگے یا نہ لگے، اب وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 10 سے 15 سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے۔ یا مان لو اگر کاغذ کے ہی ذریعے، اسٹامپ پیپر ہی کے ذریعے اگر کرائے جائیں تو کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 2 4 5 منٹ قبل ابھی وہ غیر محرم تھے، ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے دونوں، اور 2 4 5 منٹ کے اندر دونوں ایسا ہو گئے۔ اب اگر بول رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، تب ان پہ ہزاروں قانون چل سکتے ہیں، ہزاروں لفڑے میں وہ پھنس سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نکاح میں ہے، جو بیوی جس شوہر کے نکاح میں ہے، اگر وہ شوہر چاہے مذاق میں بولے، دل میں لے یا نہ لے، لیکن اچانک بول دے کہ میں اس کو 3 طلاق دیتا ہوں، اگرچہ شریعت کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، ڈائریکٹ 3 طلاق بولنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر دے دیا یا 1 طلاق بھی دے دیا، دوسری طلاق بھی دے دی، تو طلاق واقع ہو گئی، اور یہ بیوی سے زوجیت سے نکل گئی، نہ یہ اس کا شوہر، نہ وہ اس کی بیوی۔ تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، پیارے پیارے بھائیوں اور پیاری پیاری بچیوں، زبان اسی کا نام ہے۔ اگر آپ اجازت دیں، سننے کے موڈ میں ہوں تو ایک بات اور سنا دیتے ہیں۔
ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے سب سے پیاری چیز آج کھانے کی طبیعت کرتی ہے. تو اس کا وزیر گیا اور جا کر کے بازار سے بکری کی زبان خرید لائے اور پکا کر کے کھلا دیا. پھر کئی روز کے بعد اس بادشاہ نے کہا پھر اسی وزیر سے کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بدترین چیز ہے، سب سے بری چیز ہے، وہ کھاؤں. وہ وزیر گیا اور جا کر کے بکری کی زبان لی اور پکا کر کے کھلا دی. تو بادشاہ نے کہا کہ وزیر، تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کچھ دنوں پہلے تم سے کہا تھا کہ مجھے سب سے اچھی چیز کھانے کی طبیعت کر رہی ہے میری، تو تم نے بکری کی زبان کھلائی تھی، اور آج جب کہ میں نے کہا سب سے بری چیز، بدترین چیز کھانے کی طبیعت کر رہی ہے، جی چاہ رہا ہے، تو تم نے پھر بکری کی زبان کھلائی. تو وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہی زبان ہے جو انسان کو آکاش اور بلندی پر پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو رسوائی اور گھاٹے میں پہنچا دیتی ہے، کھائی میں گرا دیتی ہے. بہت بڑی چیز ہے زبان. اس کے استعمال کا طریقہ سیکھیں. ایک اور قیمتی بات بتا دیتا ہوں. فارسی کا مقولہ ہے. فارسی میں کہا گیا کہ اگر تمہاری زبان یعنی تمہاری بولی سونے چاندی ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہو، اگر تمہاری بولی ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہو اگر تمہاری بولی، تو پھر بھی تم خاموش رہو، پھر بھی تم چپ رہو. چپ رہنے کی عادت ڈالو، خاموشی اختیار کرو. یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. چپ رہنا، خاموش رہنا. وہ جو تمہارے بولی میں لگتا تھا تمہیں کہ دنیا والوں کے سامنے ہماری بولی ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی نظر آ رہی ہے، اگر تم خاموش رہو گے تو یہ اس سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا. تمہاری خاموشی اس سے زیادہ قیمتی ہو جائے گی. اس لیے ہر جگہ بولنا یا ہر ایک سے بولنا، ہر ایک کی بات میں جواب دینا، یہ عقل مندوں کی دلیل نہیں ہے. عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، دانائی اور دانش مندی کی دلیل نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی دلیل ہے. اس لیے کہا گیا کہ کھاؤ بھی تو کھانا کو دیکھ کر کے کھاؤ، پانی کو دیکھ کر کے پیو، اور بولو بھی تو سوچ کر کے بولو. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ایک بار بولنا چاہتے ہو، ایک بات اگر بولنا چاہتے ہو جو ایک بار میں بول دی جائے، جو بات تم بولنا چاہتے ہو جو کہ ایک بار میں تم بول سکتے ہو، تو کہا اس ایک بار کو بولنے کے لیے 100 بار پہلے سوچو کیا بولنے جا رہے ہیں، کیسے بولنا ہے، کیا انداز اختیار کرنا ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ہماری بات کڑوی نہ لگے، کھٹی نہ لگے، ترش نہ لگے، کسی کا دل نہ توڑ دے یا مصیبت کا ذریعہ نہ بن جائے. یہ بات سوچو، پہلے خوب سوچو. ایک بار بولنے کے لیے 100 بار سوچنے کے لیے کہا گیا. اس کا کیا مطلب کہ خوب اچھی طریقے سے دل سے فیصلہ لے لو، بولنا چاہیے کہ نہیں، ابھی نہیں تو کبھی بھی اس بات کا پرینام، اس بات کا انجام برا تو نہیں ہو سکتا. بڑی قیمتی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ کرے کہ ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں بھی آوے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی بھی توفیق عطا ہو جائے ہر ایک کو، مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و قارئین و ناظرین کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.